السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حضرات گرامی، علماء کرام، معلمین، مدرسین، قراء، حفاظ اور میرے عزیز طلباء جو آج سند فراغت حاصل کرنے والے ہیں، ان سب کو آپ کا آنا اللہ مبارک کرے۔ شفیع المذنبین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء حمد میں اللہ ہمیں جگہ نصیب فرمائے، اور اس مجلس سے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات سے استفادہ کرنا اور اس کے بعد عمل کرنا اور اس میں ہمیشہ قائم رہنا، اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت اللہ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی فرمائی ہے جس طرح جناب نوح علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے انبیاء کرام پر ہم نے وحی نازل فرمائی۔ حضرات، میری درخواست ہے توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ میری طرف دیکھیں اور غور فرمائیں اور سنیں۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد پاک ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی طرح ہم نے وحی فرمائی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے نہ کوئی صحیفہ دیا ہے، نہ کوئی کتاب دی ہے۔ اس بات کی وضاحت ہم کر رہے ہیں کہ وحی کی بنیادی دو قسمیں ہیں۔ میرے طلبہ عزیز باتوں پر غور کریں، نوٹ بناتے جائیں، اختصار کے ساتھ ہم تھوڑی تھوڑی بات کرتے آگے چلے جائیں۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ پڑھی جانے والی وحی
اور نہ پڑھی جانے والی وہی۔ یہ سادی سی بات ہے لیکن میں سمجھا دیتا ہوں۔ پڑھی جانے حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرأت میں نماز میں والضالین آمین کے بعد ہم قرآن مجید تو پڑھتے ہیں، لیکن بخاری شریف کی سند، مسلم کی کوئی حدیث، ابو داؤد کی، ترمذی اور مسند احمد بن کوئی دارمی قطنی کی حدیث نہیں پڑھتے، اس لیے غیر مطلوب ہے۔ ویسے تو پڑھی جاتی ہے، حفظ کی جاتی ہے، موطا بھی حفظ کیا گیا، آج بھی بچے ہمارے بلوغ المرام بھی حفظ کر رہے ہیں، بخاری حفظ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ حدیث کی بہت بڑی کتاب بھی حفظ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما رہے ہیں، مغالطہ نہ لگے۔ مطلوب کا معنی ہے وہ تلاوت کی جانے والی کتابی شکل میں کتاب ہو، صحیفہ ہو، وہ بھی وہی ہے۔ غیر مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پیغام نبوت رابطہ ربانی کے ذریعے فرمان جاری کیا، وہ بھی وہی ہے۔ دونوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ یہ آیات فی صدور الذین اوتوا العلم، علم والوں کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو ثبت کر دیا ہے، اور جو حدیث پاک ہے اس کی حفاظت بھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے حوالے سے اتفاق ہے اہل علم علماء محدثین کا کہ حکمت سے مراد سنت اور وہ حدیث ہے جو رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کی بھی تعلیم بھی دینی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ اب ہم بات تھوڑی سی آگے گئے۔ اہل علم نے فرمایا ہے العلم فی الحقیقت علم الکتاب والسنہ، العلم فی الحقیقت کتاب علم الکتاب والسنہ، والعمل، عمل کیا ہے؟ والعمل بہما فی کل ایاب وذہاب، ہر وہ ادا، ہر کام، رفع دین کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، غمی خوشی کرنی ہے، یہ تمام کاموں میں فالو کرنا ہے کتاب اللہ و سنت رسول کو، یہ عمل ہے، باقی وہ عمل شمار ہی نہیں کیا گیا۔ وَمَنزِلَتُهُ بَيْنَ الْعُلُومِ، اس دین اسلام کی تعلیمات اور علم کی منزلت اور مرتبت یہ ہے دوسرے علوم کے مقابلے میں، جیسا فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، بیالوجی، جیالوجی، ان علوم کے مقابلے میں منزلت العلم منزلت الشمس بین کواکب السماء، اس کا مرتبہ اس طرح ہے کہ جس طرح سورج ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ستارے ہوں، باقی علوم اس طرح ہیں، اس کے فقہ بھی شامل ہے، اس کے اندر اور چیزیں بھی شامل ہیں، اور یہ جو دین اسلام کتاب و سنت کی تعلیمات کا علم ہے اس کی منزلت مرتبت منزلتہ بین العلوم منزلت الشمس بین کواکب السماء ومزیتہ علی غیرہ من العلماء، اور یہ جو اہل علم ہے، نورانی چہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سدا بہار ان کی عزت اور عفت کو اللہ محفوظ رکھے، یہ نورانی چہرے ہمیشہ تاک داغ زندگی گزار کر اس چیز کا مصداق بن سکے جو میرے رب نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ معیار لے کر ہم دنیا سے جائیں۔ عرض کرنا مقصود ہے دوسرے علوم کے مقابلے میں اس کی مزیت اہلہ علی غیرہم من العلماء، وہ جو ہیں وہ اتنا ہے مزیت الرجال امام النساء، جس طرح مردوں کی فضیلت ہے، برتری ہے بیویوں کے مقابلے میں، وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ وحی کی بنیادی دو قسمیں ہیں، قرآن اور حدیث، مطلوب اور غیر مطلوب، دونوں کی حفاظت کرنی ہے، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں کی حفاظت فرمائی ہے، نبوت کے ذریعے، وحی کے ذریعے، رسالتوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر اہل علم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بات تھوڑی سی آگے کرتا ہے، یہ جو علماء ہیں، رسالت امام حضرت محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، اول الناس بی یوم القیامہ اکثر علیہ صلاۃً، رسالت امام نے فرمایا قیامت والے دن میرے اوپر درود پڑھنے والے لوگ ہیں سب سے زیادہ یہ لوگ میرے قریب ہوں گے، اور یہ علماء کرام، یہ محدثین کی جماعت پڑھتے کیا ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک سے بیان کیا ہے، نبی پاک سے سنا ہے، رسالت مآل فرمایا، سعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں تو فرمان یہ ہے نبی پاک کا، اول الناس بی یوم القیامت اکثر علیہ صلاۃً، میرے اوپر صلاۃ درود پڑھنے والے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ وہ لوگ قریب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں، نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس بڑے خوبصورت تھے، آپ کے چچا تھے جو ان کے بھائی ہیں، ایک ان کے بیٹے ہیں، نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے مجھے معانقہ کیا، دوسرے لفظوں میں انہوں نے مجھے جفی لگائی، اور آپ نے معانقہ کرتے ہوئے دعا فرما دی، اللہم علمہ القرآن، اللہ اس کو قرآن سکھا دے، فقہہ فی الدین۔ اہل علم جانتے ہیں مفسرین کی رائے میں جہاں قول یا فتویٰ حضرت عبداللہ بن عباس کا آ جائے تو مفسرین اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ فتویٰ عبداللہ بن عباس کا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک تشریف فرما دے، آپ نے فرمایا کہ اللہ مرحم خلفائی، اللہ مرحم خلفائی، اللہ میرے خلیفوں پر، میرے خلفاء پر رحم فرما۔ وَقُلْنَا من خلفاؤک یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، والذین یربون احادیثی ویعلمونها الناس، وہ لوگ میرے خلیفہ ہیں جو میری حدیثیں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، یاد کراتے ہیں، وہ میرے خلیفہ ہیں۔ ایک اور آپ نے دعا فرمائی، نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ فرب مبلغ او من سامع۔ اس کے اور بھی الفاظ حدیث کے آتے ہیں کہ رسالت مآل نے فرمایا، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاہا فاداہا کما سمعہا۔ رسالت مآل فرمایا، اللہ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جس نے میری بات سنی، اور بات سنی جو ہے اس نے آگے پہنچا دی ہے، اور جس کو پہنچائی گئی ہے کئی دفعہ وہ بات زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے سننے والے سے۔ حضرات ذرا غور فرمائیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ سلسلہ چلتے چلتے کتاب وحی، تدوین حدیث، اس کی ساری بات ذہن نشین فرمائیں۔ جس دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بن کر گھر آئے، سمجھ آئی؟ محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بن کر جب گھر تشریف لائے تو آپ زبان سے فرما رہے تھے، زملونی زملونی، آپ کانپ رہے تھے، سردی محسوس کر رہے تھے، اور ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ماذا رأیت فاخبر الخبر، نبی پاک نے وہ ساری بات سنائی۔ یہ میرے طلبہ بچے یاد رکھیں، وہ جو آپ نے بیان فرمایا وہ سب سے پہلی حدیث تھی، اور سب سے تاریخ الحدیث بھی پہلی تھی، حدیث بھی پہلی تھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن ہے اس کو ہم مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے قرآن کو ماننے سے پہلے حدیث کا ماننا ضروری ہے، جو قرآن کی خبر تو رسول پاک نے دی ہے۔ ہمیں کس نے بتایا یہ قرآن؟ زبان رسالت نے فرمایا ہے، وہ فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس نے چھوٹی چھوٹی 5 آیت پڑھ کے سنائی۔ اس دن سے یہ معاملہ شروع ہوا، وہ حدیث پہلی ہے، آگے پھر ورقہ پہ ناول پاس گئے، وہ بیان ہوا، وہ چلتے چلتے وہ حدیث کا سبق حضرت محمد کریم سے شروع ہوا، اور وہ اس کی تدوین ہونے لگی، اس کی کتابت ہونے لگی، اور آپ نے پھر کاتبین بھائی سے فرمایا اکتب کل شیء، ہر چیز کو لکھا کرو، واللہ ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے حق و صداقت کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ بات چلتے چلتے ہم اس بات کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک دور آیا، یہ جو کتاب جس کی ہم تعلیم تدریس کرنے جا رہے ہیں، امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہاء حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ توفیق بخشی۔ یہ علماء کرام نے لکھا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے، سب سے پہلے صحیح حدیثوں کو جمع کرنے والے حضرت امام بخاری ہیں۔ علامہ بلقینی نے لکھا ہے، ان کے سارے رجال صدوق بھی ہیں، ثقات بھی ہیں، اور جو عینی کی شرح لکھنے والے، بخاری کی شرح لکھنے والے، وہ لکھتے ہیں اتفق العلماء الشرق والغرب، مشرق اور مغرب کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، کیا ما
अहसन शैइन बाद किताबिल्लाह, किताबुल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा सही जो नुस्खा है वो सही बुखारी का है। और इसी तरह उलमा का इस बात पे इत्तेफाक है। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने और इसके अलावा उलमा ने लिखा है कि इमाम साहब ये मुजतहिद थे, ये मुक़ल्लिद नहीं थे, और इनकी सारी इसनाद सारी हदीसें दुरुस्त और बिल्कुल सही हैं, और ये हुज्जत हैं अमल के लिए, और बल्कि हुज्जत भी हैं और हुज्जत के लिए कती भी हैं। ये भी उन्होंने सारा लिखा है। हज़रात तवज्जो फरमाएँ, ये कौन थे इमाम बुखारी? सीरत इमाम बुखारी आपने सुनी होगी। ये एक मुहद्दिस का बेटा है और बहुत बड़ा ताजिर था जिसका ये बेटा है। हज़रत इस्माइल मुहद्दिस, उनके शागिर्द अबू हाफ़िज़ बयान फरमाते हैं जब उन पर मौत का वक्त आया, हज़रात गिरामी तवज्जो फरमा रहे थे, बेटा बड़ा माल छोड़ के जा रहा हूँ, बड़ी तजारत बड़े कारोबार की हैं, बहुत बड़ा माल है, लेकिन मैं हल्फन ये बात कह सकता हूँ, मा तरक्तु फ़ी माली दिरहम मिन हरामिन वला शुबह, मेरे माल में एक पैसा जिसको कहा जा सकता है, एक दिरहम न हराम की कमाई का है न मुश्तबे। ये बाप है इमाम बुखारी का। वालिदैन को गौर करना चाहिए, रिज़्क़े हलाल ना हो और उसकी अपनी ज़िंदगी की सीरत तामीर दुरुस्त ना हो तो ये तमन्ना की जाए कि मेरा बेटा आलिम फाजिल बन जाएगा, बहुत बड़ा ये इस बात पर भी ज़रा गौर फरमाएं। ये बाप हैं। वालदा के बारे में इमाम साहब यतीम हो गए थे, बचपन में बिनाइयाँ ख़त्म हो गई। तवज्जो फरमाएं जी मेरी तरफ देखते हुए, तो माँ किसी दरबार पर लेकर गई, किसी पीर साईं के पास लेकर गई है। आबिदा जाहिदा माँ अपने बेटे को लेकर हरम पाक की ज़ियारत के लिए गई है और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है, दुआएं की हैं, मताह में तवाफ़ करते करते वहाँ चक्कर ज़िक्र अज़कार करते हुए उस वक़्त मताफ की और हरम की और ही शक्ल हुआ करती थी, सो जाती थी। आपके इल्म में आपने पढ़ा भी है, सुना भी उलमाए किराम से, ज़ियारत में जनाब ख्वाब में जनाब इब्राहीम की मुलाकात हो जाती है तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी कद रद्दल्लाहु बसर इब्ने के बेकसरत दुआ के बबोका के, तेरे रोने की वजह से, तेरी दुआओं की वजह से तेरे बेटे की बीनाइयाँ अल्लाह ने वापस कर दी। माँ आबदा हो, जाहिदा हो, बाप का मेयार रिज़्क़ ये हो तो फिर बच्चे इमाम पैदा होते हैं, फिर बुखारी पैदा होते हैं, मुहद्दिस पैदा होते हैं, फ़क़ीह पैदा होते हैं, मुज्तहिद पैदा होते हैं। फरमाती हैं जब मुझे जा गई तो देखा कि मेरे बेटे की बिनाइयाँ, इमाम बुखारी ख़ुद बयान फरमाते हैं, लिखते हैं अल्लाह ताला ने मेरी बिनाइयों में इतना इजाफ़ा कर दिया, इतनी उसमें इजाफ़ा और इतना उसको मुनव्वर कर दिया। इन्नी कुन्तु अक्तुबु तारीख़ अल कबीर फ़िल मदीनतिल मुनव्वरत इंदर क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल लयाली मुक़मिरा, मैं मदीना मुनव्वरा में नबी पाक की कब्र के पास बैठकर चांदनी रातों में मैं लिखा करता था, चिराग के बगैर इतनी रोशनी, इतनी क़ुव्वत अल्लाह ताला ने मेरी बिनाई अता फरमा दी। इस इमाम बुखारी ने जो मुरत्तब की ये हदीस की किताब जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका दर्स हम सुनना चाहते हैं, आप अंदाज़ा फरमा सकते हैं अल्लाह ताला ने इतनी जहानत दी। फरमाते उल्हिम तो फ़िक़्हुल हदीस हिफ़्ज़ुल हदीस, को याद करने की अल्लाह ताला ने इल्हाम कर दिया। मुझे इल्हाम होगा 10 बरस का था। इमाम दाखिली जैसा बहुत बड़ा मुहद्दिस, उसकी मजलिस में 10 साल का बच्चा, हमारी मजलिस में 10-12 साल के बच्चों को किसी शय का नहीं पता। बहुत बड़े मुहद्दिस की मजलिस में, मजलिस हदीस में बैठे हुए वो सनद पढ़ते हैं, अन सुफियान अन अबू ज़ुबैर अन इब्राहीम। इमाम बुखारी ने फरमाया बच्चे ने जनाब जो सुफियान साहब हैं अबू ज़ुबैर से उन्होंने नहीं सुना, अन्ना सुफियान लम यस्मा अबू ज़ुबैर, पूछा क्या है वो लंबी बात है आपने सुना हुआ है। फरमाया अन सुफियान अन ज़ुबैर हुवा इब्नु अदीयन अन इब्राहीम, सनद यह है। और इमाम दाखिली की वो इस्लाह कर दी 10 साल के बच्चे ने। आप अंदाज़ा फरमा सकते हैं 16 साल मेहनत शाका करके इमाम बुखारी फरमाते हैं मैंने कोई हदीस ये जो हदीस है इसके अंदर नकल की है, मैंने तवज्जो फरमाया जी 2 नफल पढ़े हैं, गुस्ल किया है, इस्तिखारा किया है, अल्लाह से रहनुमाई हासिल की है, अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिली, इशारा मिला, तो फिर मैंने इस हदीस की किताब के अंदर उस मतन में उसको जमा किया। 6 लाख हदीस के मजमूओं से ये 7,275 अहदीस को मुकर्ररा निकाल के 4,000 हदीस का मजमुआ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हमने सामने पेश किया। और इस किताब का नाम क्या रखा? अल जामिउ अस्सहीह
المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ، یہ نام رکھا اور اس کو اپنے زمانے میں بطور حجت پیش کیا۔ اور امام بخاری کے اساتذہ کرام بھی جو ان کے بارے میں بیان دیتے رہے وہ آپ نے سنے ہیں، چونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے تو بات چلنے کے لیے میں بات کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ پروگرام شروع کیا حدیث کی کتاب کی ترتیب کا، کس طرح کی ترتیب بنائی ذرا غور فرمائیں۔ سب سے پہلے کتاب الوحی، وجہ کیا ہے؟ دین کی ابتدا تو وحی سے ہوئی، شریعت کی ابتدا وحی سے ہوئی، اور وحی کہاں آئی؟ ماہوت وحی کیا ہے؟ وہ مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں پھر آپ نے سب سے پہلے اپنا استاد امام حمیدی، امام حمیدی صاحب کون ہیں؟ ان کی کنیت ابو بکر ہے اور عبداللہ ان کا نام ہے، عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ۔ یہ امام حمیدی صاحب جو ہیں جن کے استاد ہیں، تو وہ ان کی حدیث سب سے پہلے بیان کی انہوں نے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ حمیدی صاحب حمید بن اسامہ ان کے اجداد میں سے کسی بزرگ کا نام تھا، اس شہرت کے ساتھ یہ معروف و مشہور ہو گئے چونکہ یہ مکے کے تھے، اور ان کا جن کا سلسلہ نسب حضرت محمد الرسول اللہ اور حضرت خدیجہ کے خاندان کے ساتھ ان کا رشتہ نسب جا کر ملتا تھا۔ اس لیے امام بخاری نے کیسی خوبصورت تکنیف فرمائی، وحی کا آغاز بھی مکے میں ہوا ہے، استاد بھی مکی ہے اور خاندان بھی نبوت کے ساتھ رشتہ ہے، اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی حدیث جو بیان فرمائی امام حمیدی سے بیان فرمائی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے جو صحابہ کرام میں سے جو راوی ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ جو منکرین حدیث ہیں نا، آج کل کے دور میں ذرا توجہ فرمائیں گے، آج کل کے دور میں علامہ غامدی صاحب ہیں، چودھری غلام احمد پرویز وہ، اور اس طرح سر سید احمد خان، اور اس طرح علامہ عنایت اللہ مشرقی، یہ سارے کتب وہی تھے منکرین حدیث۔ کسی نے بہت ذات کا انکار کیا، کسی نے معراج کا انکار کیا، کسی نے حدیث کا انکار کر دیا، کسی نے کچھ کا انکار کر دیا۔ یہ سارے لوگوں کی طرف سے بیان ہے کہ عمر فاروق حدیث کو روایت کرنا وہ اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث بھی بیان فرمائی اور راوی عمر فاروق سے بیان کیا تاکہ وہ اشکال ختم ہو جائے کہ ایسا معاملہ کوئی نہیں۔ حضرت عمر المومنین تو حدیث کی تجوید کے لیے، اس کی ترغیب کے لیے اور اس کی آگے لوگوں کی تدریس کے لیے باقاعدہ ذمہ داریاں لگایا کرتے تھے۔ پھر اور خوبصورت بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات وہ شروع کی۔ ایمان لانے کے بعد سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور خلوص نیت حضرت محمد الرسول اللہ کی جو خلوص نیت کا جو تحفہ اللہ نے دیا وہ ختم نبوت کا تاج پہنا کے رسالت کا ایسا منصب عطا فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو حضرت اس روایت کو بیان کرنے والے عمر فاروق کے علاوہ 20 اور صحابہ کرام، 5 جگہ امام بخاری نے اس روایت کو انما الاعمال بالنیات کو بیان فرمایا ہے، اور 7 بیان فرمایا ہے بعض محدثین نے، علماء کرام نے، ائمہ نے، کہ اس طرح سمجھ لیں اس حدیث پر انما الاعمال بالنیات حدیث جو ہے یہ دین کا دار و مدار کم از کم چوتھا یا تیسرا حصہ اس حدیث پر سارا دار و مدار ہے، سارے اعمال۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ترویج کر کے اس کتاب کا وہ جو مسودہ کہاں بیٹھ کے لکھا، حدیثیں کہاں بنائیں، کہاں جمع کی، بنانے سے مراد ہے کہ وہ جمع کر کے کہاں اخراج کر کے وہ بیت حرم میں، حرم پاک میں، اور اس کا مسودہ اور اس کے بعد اس کی جو باب بندی ہے، تراجم جس کو کہا جا سکتا ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں بیٹھ کر حضرت امام بخاری نے اس کا یہ وہ کیسے اس کو بولتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یا مسودہ خاکہ وہ بنا کے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو پیش کیا، اور اس دور کے علماء اور اس دور کے آگے علی بن مدینی جیسے لوگ اور قتیبہ بن سعید جیسے لوگ بیان فرماتے ہیں میں جالست فقہاء والزہاد والعباد، میں فقیہوں کے پاس بیٹھا ہوں، زاہدوں کے پاس بیٹھا ہوں، بڑے بڑے عباد و گزاروں کے پاس بیٹھا ہوں، ما رأیتو، میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا، منذ عقلت، جب سے مجھے شعور آیا ہے، مثل محمد ابن اسماعیل، محمد بن اسماعیل جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں توجہ کریں، ایسا بندہ لو کان فی زمان حسن البصری،
حسن بصری کے دور میں اگر یہ بندہ پیدا ہوتا، یعنی امام صاحب پیدا ہوتے، تو لحتاج الیہ لمعرفتہ فی الحدیث و فقہ، اس کی معرفت حدیث کی وجہ سے اور اس کے تفقہ فی الدین کی وجہ سے حضرت حسن بصری بھی ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو حضرات بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ نسخہ ہے۔ کتاب کا نام آپ نے سنا ہے، اتنے لاکھ حدیثوں سے خلاصہ بنایا، اتنی 7200 اتنے حدیثوں سے 4000 کا مجموعہ پیش کیا۔ پھر سب سے پہلی بات جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ کتاب الوحی سے آپ نے شروع فرمائی۔ پھر ایک اور خوبصورت بات ذہن میں رکھیں، اس کتاب کے اندر 97 کتابیں ہیں، اور کتاب الایمان سے کتاب الصلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، چلتے 97 کتابیں۔ فقہاء کی کتابوں کا مطالعہ کریں، فتاوی عالمگیری کے اندر پتہ کتنے کتابیں ہیں؟ 61 ہیں، اور جو قدوری ہے اس کے اندر ہیں 7، اور جو ہدایہ شریف ہے اس کے اندر 56، وہ 56 ہے، قدوری میں 7 ہیں، فتاوی عالمگیری میں 61 ہیں، اور امام بخاری نے 97 کتابیں بنائی ہیں، اور ان کو فقیہ نہیں مانتے۔ حضرت امام بخاری نے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، 97 کتابیں ہیں اور 4000 ابواب ہیں، 4000 ابواب اس کتاب کے اندر آپ نے مرتب فرمائے۔ آگے چلتے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں تاکہ بات تھوڑی سی منزل کی طرف پہنچے۔ سب سے آخر میں جو باب قائم کیا وہ کتاب التوحید ہے۔ حضرات گرامی، توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات یہ جو آخری باب قائم کیا ہے وہ کتاب التوحید کے نام پر قائم کیا، آخری کتاب۔ اس کتاب التوحید کے اندر 58 باب ہیں، 99 آیات ہیں، 245 احادیث کا حوالہ ہے، 36 اقوال صحابہ۔ حضرت امام بخاری نے سب سے آخری کتاب کتاب التوحید، اور اس میں یہ جہمیہ، معتزلہ اور اس کے کرامیہ اور سارے مسکین جتنے ہیں ان تمام کے رد کے لیے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو اس طرح ماننا ہے 4 شرطوں کے تحت، بلا تشبیہ ولا تمثیل ولا تکییف ولا تحریف، تعطیل بھی نہیں، تکییف بھی نہیں، تشبیہ بھی نہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو لائق ہے، اس طرح اللہ کا، جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا بیدہ ملکوت کل شیء والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون۔ اللہ کا یہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، کشتی میری آنکھوں کے یوم یکشف عن ساق، ساق کا، آنکھ کا، ہاتھ کا، قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی، سماعت کا، بصارت، تمام اللہ تعالیٰ کی صفات کو کس طرح ماننا ہے؟ کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی۔ حضرات آگے چلیں، یہ باب قائم کرنا توحید کا، ادھر سے شروع کیا وحی کا معاملہ، خاتمہ توحید پر ہوگا، اور اس میں جو آپ نے استاد کا ذکر کیا وہ جو آپ کے استاد ہیں وہ احمد بن اشکاب ہیں۔ احمد، ایک محمد بن اشکاب ہیں، ایک علی بن اشکاب، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، اور یہ ان کے آخری استاد۔ کیا مطلب آخری استاد کا؟ استاد کی آخری زندگی سے 217 میں ملاقات ہوئی۔ کمال انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے کہ استاد جن سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں ان کی زندگی کی آخری ملاقات تھی، وہ حدیث بیان فرمائی، کتاب بھی آخری، یعنی کتاب و توحید بھی آخری، ملاقات بھی آخری، اس استاد کا آخر میں ذکر کیا جس کا نام احمد بن اشکاب۔ یہ حضرت امام بخاری نے ایک بڑا فن آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ بیان کرنے سے جو بات شروع ہوتی ہے کہ وہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، دنیا والوں ایک دن ایسا آئے گا ہم میزان عدل قائم کریں گے۔ اب وہ موازین جو ہے یا تو یہ ہے لِكُلِّ شَخْصٍ مِيزَانًا اَوْ لِكُلِّ عَمَلٍ مِيزَانًا، ہر بندے کے لیے ہے یا ہر عمل کی میزان الگ ہے۔ اور حضرت محمد کریم نے ارشاد فرمایا ہے وہ جو میزان عدل رکھا جائے گا، لسان میزان کا ذکر کیا ہے، اور میزان اس کی جو وزن درست کرنے والے جناب جبرائیل علیہ السلام ہے، لسان میزان بھی ہوگا اور اس کے کفتان، 2 پلڑے بھی ہوں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ 2 پلڑے اتنے بڑے ہیں، ایک پلڑے کے اندر 7 آسمان زمینیں رکھی جائے تو پلڑا نہیں بھرتا،
اگر زبان سے ایک دفعہ کہا جائے نا الحمدللہ کہہ سکتے ہو والا عادت ہے کہیں گے الحمدللہ ایک بار اگر زبان سے پڑھے نا الحمدللہ سارا پلڑا اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت محمد رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا ہے، اس پر بڑی بات صاحب نے کی ہے، کیسے وزن کیا جائے گا، نیکیوں کا وزن کیسے ہوگا، اور جو آپ کی سوچ کا وزن کس طرح ہوگا۔ اللہ نے فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال، تم بخار کا وزن کر لیتے ہو، چینی کا وزن کر لیتے ہو، تم گیس اور بجلی کا وزن کر لیتے ہو، زمین تو تولتے پھرتے ہو، جو میں نے سسٹم بنایا ہر شے کا وزن قیامت والے دن ہوگا۔ پھر اس میں یہ ہے کہ کیا وزن اعمال کا ہوگا، صحیفوں کا ہوگا، بندوں کا ہوگا، ساری مثالیں موجود ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے کہ باقاعدہ رسالت امام نے ارشاد فرمایا یاتی یوم القیامت رجل عظیم کثیر، بہت بڑا برشا قسم کا بندہ لایا جائے گا جو میزان میں رکھا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اس میں ایک بات ذہن نشین فرمائیں، امت رسول میں سے علیہ السلام 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ کا یہ ارشاد ہے ہر ایک ہزار میں، یعنی ہر ہزار کے بدلے 70,000 بندہ جنت میں بغیر حساب جائے گا۔ یہ مومنین بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور کافر مشرک بغیر حساب علی طول جہنم میں جائیں گے۔ باقی لوگوں کا حساب کیا جائے گا، صحیفے بھی تولے جائیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک مجلس میں رسالت باب اٹھے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد چھوٹا ہے، وجود پتلا ہے، وہ اٹھے ٹہنی پکڑنے کے لیے مسواک کے لیے، لیکن ٹہنی ایسے چھوڑ گئی، پھر ایڑیاں اٹھائیں، چلو میں اس کو پکڑتا ہوں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نہ پکڑ سکیں، مسکرائے، او بزرگ چھوٹا ہے، پنڈلیاں چھوٹی ہیں، اور یہ چھوٹا آدمی ہے۔ رسالت مآب سے زیادہ سیانہ کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس کی باریک پنڈلیوں میں مسکرا رہے ہو، قیامت والے دن جب وزن ہوگا اس کی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ تو بندے بھی تولے جائیں گے، وزن بھی کیا جائے گا، اعمال بھی تولے جائیں گے، صحیح پہ وہ بطاقہ والی ترمذی شریف کی حدیث آتی ہے، ایک بندہ آئے گا 99 دفتر ہوں گے برائیوں کے بھرے ہوئے، اور کوئی شے نہیں، وہ چلا یا لیتا نہیں، وہ کہے گا اپنے ہلاکت کو پکائے گا، اپنی تباہی، میں مارا گیا، فرمایا نہیں جا کے وزن کراؤ۔ وہ 99 دفتر رکھے گئے، اور دوسرے پڑھنے میں ایک بطاقہ پرچی رکھی گئی، جب وزن کیا گیا تو طاشت سجلات وثاقلت البطاقہ، وہ پرچی وزن والی ہو گئی، اور سارے جتنے رجسٹر سے سارے چھوٹے ہو گئے۔ فَإِذَا فِيهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہی توحید اول آخر ہے، نیت صاف ہو، عمل ٹھیک ہو، سنت کے مطابق ہو، سارا دین۔ اب قرآن مجید کے اندر دیکھیں، حج کی بات ہے، یہ کہاں سے احرام باندھنا ہے، کہاں جا کے احرام کھولنا ہے، طواف کے چکر کتنے کرنے ہیں، اور یہ جو عمرہ اور حج ہوتا کہاں، کتنے مسین وہ کوئی پتہ نہیں۔ بساروں کو کہتے ہیں ساڈا حج بھی مدینے تو ساڈا عمرہ بھی سارے مدینے، کس نے بتایا؟ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 8 ضلع جگ ہو، مکے کی وادی اندر شہر چھوڑ کر حرم کے حدود کو مینا میں جانا ہے۔ کوئی بندہ اگر سمجھ لے جی ادھر تو 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے، تو میں نے ادھر مینا میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے خذوا عنی مناسککم، مناسک حج مجھ سے سیکھو۔ فرمان رسول آتا ہے یہ مکہ چھوڑو، 1 لاکھ کا اجر چھوڑو، مینا میں جاؤ۔ فرمان رسول کے مطابق جائے گا تو اجر ملے گا، اپنی رائے کے مطابق مکے میں رہے گا تو کچھ نہیں ملے گا، ہو سکتا تھا بات کریے اجر ہو گیا تو تھوڑا جاسرہ کر دے، توجہ کریں۔ وہ صوفی کہتے ہیں مجھے لاکھ نماز کا اجر ملتا ہے، اور امام الانبیاء نے فرمایا وہ مکہ چھوڑ دے، نماز پڑھنے چھوڑ دے، مینا میں چلا ہے۔ مینا میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں وہاں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں جاؤ، زور پڑھو، عصر پڑھو، مغرب عشاء فجر پڑھو، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمایا میرے نبی سے پوچھو خذوا عنی مناسککم، فرمایا اب مینا بھی چھوڑو، اب کہاں جانا ہے؟ وادی نبرہ میں جانا ہے، ادھر کیا کرنا ہے؟ پھر اگلی ساری تفصیل آپ پھر کیا کرنا ہے؟ وہ خطبہ نہ ہو، اب کیا کرنا ہے؟ عرفات میں جانا ہے، تو عرفات میں جا کر کوئی نفل نہیں پڑھنا، کوئی نماز نہیں پڑھنی، وہاں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کا داستان غم بیان کرنا ہے، رونا ہے، اللہ میں آ گیا، میں اجڑا ہوا آ گیا، مسکین ہوں، تیرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے۔ عرفات کے میدان میں کوئی نفل کوئی عبادت کچھ نہیں کرنا، سورج کے غروب ہونے تک۔ قرآن نے فرمایا فویل للمصلین، ہم نماز لیٹ نہیں کر سکتے، سورج ڈوب گیا ہے، پوچھا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں نماز نہیں پڑھنی، مزدلفے میں جا کے پڑھنی ہے۔ سارا دین فرمان رسول کے تابع کر کے دکھا دیا۔
حضرات گرامی توجہ فرمائیں، یہ دین ہے، سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، وزن ہوگا۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کی تردید فرمائی اور فرمایا انسان باقاعدہ ظالم جو ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، عدل و انصاف کے ساتھ اللہ نے نہ دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے، نہ قیامت کو اللہ ظلم فرمائیں گے، عدل کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے۔ امام صاحب نے جو آخری حدیث بیان فرمائی، استاد کا نام لے کر آگے چلے، ایک اور خوبصورت بات ذہن نشین فرمایا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خبر واحد، اصول حدیث میں خبر واحد یا خبر جو غریب جس کو کہا جا سکتا ہے وہ حجت نہیں ہوتی۔ امام بخاری بڑے سیانے آدمی ہیں، کیا بات ہے اس امام کی، پہلی حدیث بھی غریب، آخری حدیث بھی غریب، تاکہ ان کو پتہ چل جائے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری، اس کے اندر سارا معاملہ ہے کہ وہ بھی غریب ہے، وہ بھی سند ہے، وہ بھی حجت ہے، وہ بھی حجت۔ آخری بھی بات بیان کر دیں، پھر آگے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں، کس نے سنا ہے؟ جناب ابو ہریرہ نے سنا۔ ابو ہریرہ صاحب کون ہیں؟ وہ صفا اکیڈمی کے شیخ الحدیث، صفا اکیڈمی کے شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ۔ آج کا مسکین مولوی کہتا ہے یہ فقیہ نہیں تھے، ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، سارے صحابہ سے سب سے زیادہ حدیثیں لکھنے والے، یاد کرنے والے، بیان کرنے والے، اور نبی پاک کے ساتھ ہمیشہ بیٹھنے والے وہ صحابی کہتے ہیں یہ فقیہ نہیں۔ مولوی صاحب آمد میں اور حجرے لکھا ہوتا ہے یہاں حلالے کی سہولت بھی موجود ہے، یہ فقیہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں فقاہت کی، خباثت کا معیار کیا لکھا ہوتا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، یہاں حلالے کی سہولت موجود ہے، امام اللعنتیں ڈالی ہیں وہ سہولت موجود پیش ہے، یہ فقیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کلمتان، لوگوں بات چھوٹی ہے، دو کلمے ہیں، کلام ہے، محبوب ہے پڑھنے والا بھی، کلمے بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے آسان ہیں، بڑے آسان ہیں، لیکن ان کا وزن بڑا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا وزن ہے، وزن بھی ثابت کیا، عدل بھی ثابت کیا، اور کلام بھی اللہ کا ثابت کیا، اور فرمایا کہ یہ ساری باتیں حدیث کے حوالے سے ثابت کر دیں۔ قیامت والا دن ہوگا، وہ کلمتان حبیبتان، وہ محبوب کلمے، خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان ہیں کیا؟ پڑھو ہے ایک بات نہیں ہونی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کیا ہے سبحان اللہ؟ اب مصیبت یہ ہے ہم نے کئی دفعہ میں سنا ہے کہ لوگوں نے بچوں کا نام سبحان رکھا ہوا ہے، ایمان نام رکھا ہے بچوں کا، سبحان اور ایمان اذان بچوں کے نام رکھے ہوئے، یہ جہالتیں ہیں ہماری۔ آؤ دین اسلام کی طرف۔ سبحان کا معنی پتہ کیا ہے؟ انزہہ عن جمیع النقائص، ہر قسم کی کمزوری سے میں اللہ کو پاک گردانتا ہوں، اللہ میں کوئی عیب نہیں، کوئی قصور نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر آج دنیا والے مجھے دیکھ سکتے، میری بات سنو، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے دنیا والوں اگر آج تو میری زیارت کر سکنے کے قابل ہوتے تو میں یہ سارے پردے ہٹا کے اپنی زیارت کرا کے پوچھتا کون سی کمی دیکھی مجھے چھوڑ کر سائیں طوطی کے دربار پہ چلے جاتے ہو؟ کون سی کمی دیکھی ہے؟ کون سا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے پاک اشارہ تو کر دے، چاند کے ٹکڑے میں کر دوں گا۔ عیسیٰ بن مریم سے فرمایا کوڑے کے ہاتھ تو پھیر دے، درست میں کر دوں گا۔ پیدائشی نبینے کے ہاتھ آنکھوں میں ہاتھ پھیرنا تیرا کام ہے، بینیاں لٹا دوں گا میں۔ مردے سے کہہ دے میرا نام لے گے کم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو میں مردہ زندہ کر کے فرمایا جیسے بچے کھلونے نہیں بناتے، چھوٹا موٹا کھلونا مٹی کا بنا کے فَتَنْفُقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھونک مارنا تیرا کام ہے، پرندہ باغ اڑا کے میرا کام ہے۔ ذرا دیکھو کون سا کام ہے جو میرا اللہ نہیں کر سکتا؟ اللہ پاک ہے۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ ساری حمدوں کے ساتھ، یعنی وَأَحْمَدُهُ بِجَمِيعِ الْكَمَالَاتِ، میں تنزیہ بیان کرتا ہوں، کمی کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوبیاں ساری ہیں۔ کیسی خوبیاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ بھائی رسا کاٹ رہے ہیں کنویں میں گرانے کے لیے، پیغمبر دادے ہیں اپنے بھائی کو کنویں میں گرانے کے لیے رسا کاٹ رہے ہیں۔ عرش کے بالغ فرمایا اس کو مارنا چاہتے ہو، مار کے دکھاؤ۔ باپ کی نظروں سے غائب کرنا چاہتے ہو، کر کے دکھاؤ۔ میں وہ ہوں، میں اس کو کنویں سے نکالوں گا، مصر کے تحت کا والی بتاؤں گا، اور تمہارے ہاتھ میں کوئی شول پکڑا کے اس کے دربار میں بھیک مانگنے پہ میں نے مجبور نہ کر دیا، مجھے رب نہ کہنا۔ سورۃ قصص پڑھو،
فرعون نے کہا تھا بچہ نہیں پیدا ہونے دینا. جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ پتہ چلا ہے کہ خواب آیا ہے کہ جوان ہو جائے گا، حکومت چھینے گا. اللہ کا عجیب و پروگرام ہے. جس سال بچے پیدا ذبح نہیں کیے جاتے، پہلے تو کرتے رہے نا، پھر اور کڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں، منڈے تھوڑے ہو گئے، ایک سال ذبح کرو ایک سال نہ کرو. جس سال ذبح نہیں کیے جاتے جناب ہارون کو پیدا کر دیا. جس سال بچے ذبح ہوتے ہیں حضرت موسیٰ کو پیدا کر دیا. پیدا کرنے کے ساتھ اس کی ماں کو فرمایا ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف ہم نے وہ القاء نبی والی نبوت والی وحی نہیں تھی، القاء کیا، الہام کیا. بات سمجھا دی. بی بی ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. اگر زیادہ پریشان ہو گئی نا، صندوق میں بند کر کے موج دریا کے سپرد کر دینا، دریائے نیل میں اس کو بہا دینا. سن میری بات، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرا تیرے سے وعدہ ہے، تیرے بچے کو میں موج دریا کو فرمان جاری کر دوں گا، تیرے بچے کو لوریاں دے گی اور تیرا بچہ تیری گود تک پہنچاؤں گا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کوئی خاتون اس کو دودھ نہیں پلا سکے گی، دودھ بھی تیرا پیے گا. لطف کی بات ہے، پتر تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، پیسے فرعون کے چھتر میرا ہوگا، سر فرعون کا ہوگا. یہ کام کرنے والا رب ہے. فرمایا اللہ خوبیاں کا مالک ہے، خوبیاں ساری ہیں، کمی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ جو 100 بار پڑھتا ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی غلطیاں ہوں تو اللہ معاف کر دے گا. میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے. اور یہ دعا کفارہ بھی اس کے اندر آتی ہے. سبحانک اللہم ربنا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھو. مجلس کو غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے. حضرت امام بخاری کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے عزیز طلبہ کے لیے. میرے بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں اور ہم جیسے ہو گئے ہیں. عزت بھی کرنی ہے، جلال علم کا بھی خیال رکھنا ہے. حاکم بخارا نے پیغام دیا تھا نا میرے گھر کا ٹیویشن پر آیا کرو. ٹیویشن ہی کہا تھا نا، درس دیا کرو میرے گھر آ کے. تو جو والی بخارا ظاہر ہے کو اچھا خاصا ہی کو خدمت کرے گا. امام بخاری نے کیا جواب دیا؟ لا اذل العلم ولا احملہ الی ابواب السلاطین، میں علم کو رسوا نہیں کر سکتا، علم کو اٹھا کے میں بادشاہوں کے درباروں تک لے جانے کا میں عادی نہیں، میں نہیں ایسے کر سکتا. عزت کو بچانے کے لیے. اور آپ کے علم میں ہے وہ چھوٹا سا واقعہ جو حضرت امام بخاری سفر میں تھے اور بحری سفر تھا. صادق صوفی بیٹھ گیا، باتیں شروع ہو گئی. حضرت نورانی چہرہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے ادھر جا رہا ہوں. کوئی پیسہ ٹکا بھی پاس ہے. فرمانے لگے 1000 اشرفی ہے. 1000 دینار کا ترجمہ آپ کو بتاؤں، آپ کے علم میں ہے تو پڑھے لکھے ہیں. صرف 20 دینار ہو تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے. یہی ہے نا نصاب ہے. 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے بنتا ہے. تو 1000 کے کتنے بنیں گے؟ وہ صوفی سو کے اٹھا، شور مچا دیا جی میری 1000 اشرفی 1000 دینار تک گم ہو گیا. وہ فرمان جاری ہو گیا تلاشی لو. امام صاحب سوچنے لگے جب تلاشی لی گئی تو تھیلی تو میرے پاس ہے، پیسے تو میرے ہیں، تو میں تو چور ثابت ہو جاؤں گا. حضرت امام بخاری نے حدیث کی عزت پر وہ ساری 1000 اشرفیاں اندر قدر گھر کا دی. تلاشی لی گئی، کچھ نہیں ملا. باہر فارغ ہوئے، میں ختم کر لگا. فارغ ہوئے تو صوفی نے کہا حضرت وہ تھیلی تو میں دیکھی تھی، وہ کدھر گئی ہے؟ کہنے لگے ظالمہ تو مجھے چور ثابت کرنا چاہتا تھا. اگر چوری کا الزام لگ جاتا، قال رسول اللہ، حدثنا رسول اللہ، انبانا رسول اللہ، اس میں داغدار کرنا چاہتا تھا. 1000 دینار کو قربان کر کے تو چوری کے الزام سے اپنے کو بچایا. یہ بھی میرے اور آپ کے لیے سیرت امام بخاری کا پیغام ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس ادارے کو اللہ ہمیشہ تابندہ رکھے. اس ہمارے بزرگ کو اللہ شان عظمت کے ساتھ نوالے. اور ان کے ساتھ یہ نورانی چہرے میرے بزرگ جو نظر آتے ہیں کرسی میں بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے میری بات کی سمجھ نہ آئی ہو. میری دعا ہے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے. ان ماؤں بہنوں بازیوں کے لیے جن کے بھائی بیٹے اور جن کے عزیز آج سند لے کر جا رہے ہیں، میری دعا ہے اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرمائے، ان کی عفت کی حفاظت فرمائے، ان کی جوانیوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین اسلام کا یہ پرچار کرنے والے داعی بنے اور امام الانبیاء کا امتی بن کر لوائے حمد کے جھنڈے کے نیچے اللہ ہمیں جگہ نصیب فرما دے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین.